تبارک و تعالیٰ مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم ان تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت کرنے کو مقبول فرمائیں۔ میں نے اپنے سابقہ معروضات میں عرض کیا تھا سنت اور بدعت کے درمیان جو فرق ہے، اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس اپنے نبی پاک پہ اتارا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا قرآن جامع ہے، کامل ہے، مکمل ہے، محفوظ ہے، اور قیامت تک اس میں کوئی زبر زیر کا رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات صرف قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن سے عمل کرنا بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آ سکتا، اور اگر ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو وہ بھی حضور پاک کا ہی اللہ کا ہی فرمان ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت۔ تو اگر ہم رسول کی اطاعت کریں تو یہ قرآن کا حکم۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے مدنی کے اندر ایک بہتر نمونہ موجود ہے۔ تو حضور کے اعمال جو ہیں وہ اللہ نے ہی ہمارے لیے نمونہ بنائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی کہ میرے محبوب کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب رکھے تو بس نبی کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، پھر اللہ تمہیں محبوب بنائے۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو شخص نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ اب یہ سارا حکم قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نام قرآن کا لیں اور انکار سنت کا کر دیں، یا نام حدیث اور سنت کا لیں اور انکار صحابہ کا کر دیں، یا نام جو ہے ہم دین کا لیں کہ جی ہم قرآن اور سنت پہ چلیں گے لیکن صحابہ تو ایک عام بندے ہیں، تو یہ دین کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ بات کو سمجھیں کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے، ہر چیز کے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے احکام بنائے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے بعد مسائل مبارک جو ہیں ان کو اس لیے انکار کر دیا گیا کہ وہ حدیث کے منکر تھے۔ مثلاً اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اپنے نبی کو کہ میرے مدنی آپ جو ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات میری عبادت کرو مگر تھوڑا سا آرام کر لو۔ پھر اس کی وجہ آئی کہ اچھا آدھی رات عبادت کرو، آدھی رات آرام کر لو۔ پھر اس کی وجہ آئی کہ 2 حصے آرام کر لو، 1 حصہ عبادت کرو، تہجد پڑھو۔ اچھا اسی قرآن پاک میں آخر میں جا کے اللہ نے فرما دیا کہ جتنا ہو سکے پڑھ لو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اللہ نے مہربانی فرما دی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے، تم میں مسافر بھی ہوں گے، تم میں مجاہد بھی ہوں گے، تم میں تکلیف میں مبتلا لوگ بھی ہوں گے، ان کا ساری رات جاگنا، آدھی رات جاگنا، 1/4 رات جاگنا مشکل ہے۔ اللہ نے مہربانی کر دی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بھائی جتنا ہو سکتا ہے تم پڑھ لو۔
تو اب جناب یہ دیکھیں کہ پہلا حکم بھی اسی صورت میں ہے اور دوسرا حکم جو ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے، لیکن پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور دوسرا حکم جو ہے وہ ناسخ ہے، یعنی پہلے جو حکم تھا کہ پوری رات جاگو یا آدھی رات جاگو یا 2/3 رات جاگو، اب وہ حکم ختم ہو گیا ہے۔ اب اللہ توفیق دے رات کو کھڑے ہو کے 2 رکعت کی تہجد پڑھ لو تو تہجد والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ بھی سمجھ لو اچھی طرح سے، بعض لوگوں میں یہ بات بڑی اغلاط العام ہے کہ تہجد کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ نیند کرنے کے بعد اٹھ کے پڑھی جائے وہ تہجد ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ ہے، یاد رکھو، سمجھو مسئلہ کو اچھی طرح دماغ میں بٹھایا کرو۔ افضل یہ ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں، جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اذان جو ہے وہ آخری حصے میں ہوتی ہے تہجد کی، بھی لوگوں کو وقت کا پتہ چل جائے، تو آخری رات کے حصے میں تہجد پڑھنا افضل ہے۔ تہجد کی 8 رکعتیں پڑھنا افضل ہے۔ تہجد کی رکعتوں میں قرآن زیادہ پڑھنا افضل ہے۔ رکوع سجود لمبا کرنا افضل ہے، اور جب 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں تو آخر میں وتر پڑھیں، یہ سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور یہی وہ رحمت کا وقت ہے کہ میرا اللہ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، وہ عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، تو یہ وہ گھڑی ہوتی ہے۔ تو تہجد افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہو، 8 رکعتیں ہوں، تلاوت قرآن بڑی لمبی لمبی ہو، رکوع سجود بڑا لمبا لمبا ہو، اور وتر جو ہے وہ آخر میں پڑھے جائیں، اور جب صبح کی اذان ہو جائے 2 رکعت صرف سنت پڑھیں فجر سے پہلے والی، اور کوئی نماز نہ پڑھیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ تو ہے افضل ہے، اولا ہے، سب سے بہتر ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی کو مثلاً یقین نہیں ہے کہ اللہ جانے نیند کھلے گی یا نہیں کھلے گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ وتر جو ہیں سونے سے پہلے عشاء کے بعد پڑھ لے۔ اچھا، اب اگر وتر پڑھ لیے ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ تہجد نہ پڑھے، وتر پڑھ لیے ہیں لیکن آخر رات میں پھر تہجد پڑھے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ وتر کو آخر میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جس نے تہجد نہیں پڑھی، اب وہ تہجد پڑھ رہا ہے آخری رکعت میں، تو پہلے وتر نہ پڑھے، پہلے تہجد پڑھے پھر وتر پڑھے۔ لیکن اگر عشاء کے بعد وتر پڑھ چکا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ بلکہ بعض صحابہ پڑھتے ہی عشاء کے بعد تھے، وہ کہتے حضور نے ہمیں وصیت فرمائی ہے کہ بھئی وتر نہ رہ جائیں، لہذا عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو، باقی تہجد اللہ نصیب کرے گا تو الحمدللہ، نصیب نہ کرے تو ایک نفلی عبادت۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب یہ مسئلہ سمجھو، ایک آدمی آخری رات میں اٹھا ہے لیکن اتنی وقت ہے کہ اس نے وضو کر کے صرف 2 رکعت تہجد پڑھی، اذان ہو گئی، وہ بھی تہجد والا ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ضروری نہیں کہ 8 پڑھے، 4 رکعت پڑھی تو تہجد والا ہو گیا۔ اچھا، ایک آدمی ایسا کرتا ہے کہ اب عشاء کی نماز کے بعد ہوٹل میں، مکان میں، بلڈنگ میں جائے گا اور سونے سے پہلے پہلے وضو کر کے 4 رکعت پڑھ لی، یہ بھی تہجد ہو گئی، سونا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ اب جو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 3 رکعت واجب ہے وتر، اس کے بعد عشاء کے بعد جتنی نفلیں پڑھیں گے یہ سب تہجد ہے۔
تہجد کا معنی ہوتا ہے نیند